الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ بروح سيدنا مولانا محمد من السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ و من والہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اس انسانیت کے لیے وہ احکامات اور وہ تعلیمات جاری فرمائیں جو سراسر خیر ہے، سراسر بھلائی ہے۔ انسان نے اپنی عقل سے اور اپنی سوچ اور فکر سے جو کچھ علم وہ حاصل کر سکا ہے، اس علم کو کام میں لا کر جو چیزیں اپنے لیے بنائی ہیں، اگر وہ اللہ کے حکم سے یا اللہ کی تعلیم سے ٹکراتی ہیں تو خوب جان لیجئے کہ اس میں خیر نہیں ہے، اس میں نقصان ہے۔ جنے کتنے فلاسفر، کتنے مصلح، کتنے لیڈر، کتنے لوگ ایسے گزرے جنہوں نے انسانیت کی بھلائی کے لیے چیزیں سوچی، ان کو اپنایا، ان کو عام کیا، اس پر رقومات خرچ کی، اس پہ نسلیں خراب کر دیں، لیکن انسان نہیں بن سکا اگر وہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کے مطابق نہیں تھی۔ انسان نہیں بن سکا۔ وہ کسی نے خوب کہا ہے، آپ نے، اب تو یہ جب سے واٹس ایپ آ گیا، اچھی اچھی باتیں صبح شام نشر ہوتی ہیں، مگر وہ نشر ہی ہوتی ہے، عمل نہیں ہوتی۔ کسی نے خوب کہا کہ انسان نے ہوائی جہاز کی طرح اڑنا، پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ لیا، مچھلیوں کی طرح تیرنا سیکھ لیا، لیکن انسان نے انسان کی طرح زندگی گزارنا نہیں سیکھا۔ اس وقت خوب جشن ہے، خوب چاروں طرف بول گئے سائنس نے اتنی ترقی کر لی، انسان ایسا ہوتا تھا، اب انسان ایسا ہونے لگا، اور انسان کے فائدے کے لیے یہ ہو گیا، اور انسان کی ترقی کا جشن ہے، اور انسانیت کا جنازہ نکلا ہوا ہے۔ انسانیت کا جنازہ نکلا ہوا ہے۔ جس انجینئر نے جو مشین بنائی ہے وہ جانتا ہے کہ اس مشین کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس مشین میں خراب آ جائے، اس مشین میں خرابی آ جائے تو اس کو کیسے صحیح کرنا ہے۔ یہ بات خوب سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مشین یعنی انسان کو بنایا ہے، اس سے پوچھو کہ اب اس کو کیسے اس کا علاج کرنا چاہیے، یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ کوئی پاگل، کوئی دیوانہ پہنچے کسی پیٹرول پمپ پہ، اوکے جی میری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے، میں نے ناپا ہے تو گاڑی کے جو پیٹرول کا ڈبہ ہے وہ تو بہت بڑا ہے، 30-35-40 لیٹر ڈالنا پڑتا ہے، یہ سامنے ریڈیٹر جو ہے نا، اس میں بس 2 لوٹے 2 بڑے بوتل میں پانی بھر جاتا ہے، یہ یہاں ہی ڈالو پیٹرول، مجھے سستا پڑے گا۔ کیا کہیں گے؟ پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنانے والے نے ریڈیٹر اس لیے نہیں بنایا تھا، بنانے والے نے پیٹرول ڈالنے کی جگہ جو بنائی ہے اس میں پیٹرول ڈالو گے تو گاڑی چلے گی، ورنہ نہیں چلے گی۔ اتنا عقل مند ہے کہ اس طرح کی بات کرنے والے کو فوراً دیوانہ، فوراً بے وقوف، فوراً جاہل قرار دے گا، لیکن خود اپنی زندگی کے اندر اس انسانی مشین کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے میں بڑا عقل مند، میں نے بڑی ترقی کر لی۔ کوئی ترقی نہیں ہے، سب دکھلاوا، سب فراڈ۔
ایک دلاسا. کیا دلاسا؟ اس آدمی کو نیند نہیں آتی تھی تو یہ گولی دے دو بہت اچھی نیند آئے گی. نیند نہیں آئے گی, وہ بے ہوش ہو جائے گا, اس کی اعضاء کام کرنا چھوڑ دیں گے جتنی حد تک ضرورت ہے. اس کو نیند نہیں آئی ہے, اس کے حواس نے کام کرنا چھوڑا ہے تھوڑی دیر کے لیے. تم سمجھتے ہو کہ تم نے سلا دیا. نیند کس کی طرف سے؟ تو اللہ کی طرف سے. جس اللہ نے کتنے سال, 900 سال نہیں 300 سال جو سلایا اصحاب کہف کو, تقریباً 300 سال, 309 سال. وہ ہے نیند. تم ایسی دوا بناؤ کہ 300 سال سو کے پھر اڑ جاوے, اور 300 سال اس طرح سوئے, صاف صاف اس طرح سوئے کہ اس 309 سال کے اندر اس کو پانی کے لیے اٹھنا نہ پڑے. جس پانی کے لیے سائنس تمہاری کہہ رہی ہے کہ تین دن سے زیادہ تو پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا جسم, 4 دن پانی میں ہو کیسے رہے گا یہ جسم. 309 سال جسم کا کہ نہیں, اس وقت ان کی باڈی پوری طرح کام کر رہی تھی. اچھا جی, پوری طرح کام کر رہی تھی. تو ذرا 1 ہفتہ تک پوری طرح جس کی باڈی کام کر رہی ہو اس کی مونچھوں کو تو دیکھو کہاں پہنچے گی, اس کے ناخنوں کو تو دیکھو کہاں پہنچے گی. 309 سال اٹھتے ہیں اور مونچھیں بھی ٹھیک ہے, داڑھی بھی ٹھیک ہے, بال بھی ٹھیک ہے, ناخن بھی ٹھیک ہے. ارے وہ اللہ کر رہا ہے. اس اللہ نے بتایا ہے کہ یہ مشین جو میں نے بنائی ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. ہم کوشش کریں کہ آج اپنے موضوع کو ختم کریں. نبیوں کے ذریعے بتایا گیا کہ تمہارے معاشرے میں اگر گڑبڑ ہو جائے تو اس کا علاج کیسے کرنا ہے. 5 بڑی جگہ تھی جہاں گڑبڑ. ایک, عقیدے کی خرابی کر دی جاتی ہے, اس کے متعلق ہم نے عرض کر دیا. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ, دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے. اس وقت تک کیا کرو؟ مقابلہ کرو, مقاتلہ کرو. کیوں کہ اس جگہ پر ایسا معاشرہ بنانا ہے جس معاشرے کے اندر دماغی فساد نہ ہو کہ اسلام سے بہتر کوئی چیز آپ پینٹ کر کے پیش کر دیں, گوبر کو اوپر کوئی ملمہ چڑھا کر کہیں کہ یہ جی بہت اچھا حلوہ ہے. نہیں, کیونکہ اس کی خبر آج نہیں ہوگی, اس کی خبر کب ہوگی؟ کل قیامت کے دن ہوگی. اس لیے پہلے سے یہ بات کہہ دی گئی کہ اس وقت تک ان سے لڑو جب تک کہ دین کل کا کل غالب نہ ہو جائے. یعنی ہمارا بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے, ہمارا بچہ جس وقت معاشرے میں قدم رکھتا ہے, وہ بچہ چاروں طرف سے وہ باتیں سنے جو اچھی ہیں اور وہ ان باتوں سے محفوظ ہے جو خراب ہے. بچہ تو بچہ ہوتا ہے, بچپن میں اس کو آپ نے جانے کیا کیا سنا دیا, اس کا ذہن بگڑ گیا, اب بڑے ہو کر آپ پریشان ہیں. اس لیے جیسے حکومت کی ذمہ داری ہے, میں نے عرض کیا تھا, ویسے ہماری ذمہ داری ہے. دوسری بات ہم نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ, وہ کیا؟ کتب علیکم القصاص فی القتل, جان کی حفاظت, جان کی حفاظت. اس کے لیے ہم نے کہا جس نے جان لی ہے اس کے بدلے میں جان لی جائے گی, الا یہ کہ سامنے والا راضی ہو قصاص دیت لینے پر. لیکن دیت بھی معمولی نہیں ہوتی. قصاص وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. ارے اس قصاص میں اللہ کہہ رہے, کوئی اور نہیں, اس کائنات کا بنانے والا چلانے والا کہہ رہا ہے, مالک کہہ رہا ہے, قصاص میں تمہاری زندگی ہے. کس کے لیے؟ یا اولی الالباب, اے جو عقل والے لوگ, جو آپ کے لیے. بیوقوفوں کے لیے, جاہلوں کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا, عقل والوں کو سمجھ میں آئے گا کہ جب ایک قاتل کو سزا دی گئی تو جانے کتنے لوگ قتل کرنے سے رک گئے کہ نہیں یار بڑی سزا ہوتی ہے, بہت بہت مشکل ہے. تیسری چیز جس کی حفاظت کہی گئی وہ ہے مال کی حفاظت. ایک معاشرے میں عقیدے کی حفاظت ہو, آدمی کے جان کی حفاظت ہو, ہر آدمی مطمئن ہو, آدمی کے مال کی حفاظت ہو. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. جو چوری کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت, فاقطعوا ایدیہما, ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو. بعضوں نے ترجمہ کیا ہے چونکہ تنبیہ کی چیز ہے نا, کاٹ ڈالو, چونکہ تنبیہ کی چیز ہے اسی ترجمہ سے کاٹ ڈالو. جزاء بما کسبا, یہ جو حرکت کی ہے نا اس کی وجہ سے, نکالا من اللہ, یہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے. ایک کا ہاتھ کٹے گا معاشرے کو تنبیہ ہوگی, ورنہ کیا ہوگا, ایک کا ہاتھ, ایک نے چوری کی, پکڑ لیا اور پکڑ کر جیل میں ڈالا جہاں اس سے بڑے بڑے مجرم موجود ہیں. جب باہر نکلا تو پہلے چور تھا اب ڈاکو ہے.
اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام کہہ رہا ہے ہم ایسا علاج کرنا چاہتے ہیں جس سے برائیاں رک جائیں، ان کی نشو و نما کا موقع نہ ہو جیسے اب ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے امریکہ کی سب سے بڑی انڈسٹری کون سی ہے؟ وہ جو ہتھیار بناتے ہیں۔ اور دوسری بڑی انڈسٹری دوسرے نمبر پر کون سی ہے پتا ہے؟ جیل۔ وہاں پرائیویٹ جیل بنانے کی اجازت ہے۔ پرائیویٹ جیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی خود سے پڑھ، حکومت نے کے پاس جو سرکاری جیل ہے وہ بھر چکی ہیں، جگہ نہیں ہے، تو اب پرائیویٹ لوگوں آپ بناؤ، آپ بناؤ تاکہ پھر ہم جو پکڑے جائیں گے اس میں رکھیں گے۔ سیکنڈ نمبر کا بزنس پرائیویٹ پریزنس سے فائدہ کیا ہے حکومت کو معلوم ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہے کہ جو انڈسٹریز والے ہوتے ہیں وہ انڈسٹری لگاتے ہیں، اور جتنے میں اگر $10 تنخواہ ہے تو اگر پریزن سے کسی قیدی کو لیں گے تو اس کو $5 دینے پڑیں گے، کماؤ۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں، اسلام کا مزاج اصلاح معاشرہ، ایک اصلاح نفس، ایک تمام لوگوں کی حفاظت، جو میں نے عرض کی، پہلی عقیدے کی حفاظت، دوسری جان کی حفاظت، تیسری مال کی حفاظت۔ مال کی حفاظت ایسی نہیں کہ ہر ایک کا ہاتھ کاٹ دو، ایک سرٹن لیول ہے، ربع دینار۔ اب آپ معلوم کر لیجیے گا نیٹ والوں سے، نیٹ پہ جا کر کے، اس زمانے کے اسلامک دینار جو تھا وہ کتنے کا تھا، اس کا چوتھائی کتنا بنتا ہے۔ کوئی ایک روٹی چرا لے گا اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا، یہ پروپیگنڈا ہے غیر مسلموں کا، اور ہمارے جیسے جاہل مسلمان اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ ایک روٹی پر کبھی ہاتھ نہیں کٹتا، کیوں؟ ایک روٹی تو وہ چرائے گا جو بیچارہ بہت بھوکا ہے۔ ایک مقدار بتائی، اتنی مقدار میں پھر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ کیوں ہاتھ کاٹا جائے گا؟ اس لیے کہ یہ ہاتھ اب معاشرے میں فساد پیدا کر رہا ہے، یہ ہاتھ اب یہ دوسرا، اگر کسی کا کوئی ہاتھ کاٹ دے سزا نہیں، لڑائی ہوئی اور اس نے ہاتھ کاٹ دیا، اب اس ہاتھ کا قصاص دینا پڑے گا، پتہ نہیں 4000 دینار تک، اتنا ہے 1000۔ تو کسی نے سوال کیا ہاتھ 4000 دینار، اور یہ 4000 دینار کا ہاتھ آپ نے ربع دینار پہ، یعنی جو کچھ ہزار بنتا ہے اس پہ آپ نے جو ہے وہ کاٹ دیا، قیمتی تو اتنا تھا لیکن اس نے چوری کی کتنی کی ربع دینار کی۔ اس کا ہاتھ ربع دینار ہمارے یہاں تو چوندی مت سمجھے گا، اچھا خاصا پیسہ ہے، تو وہ کاٹ دیا۔ کہا ہاں اس لیے کاٹ دیا کہ اللہ کی امانت تھی، یہ 4000 دینار کا تھا، جب اس نے اللہ کی امانت میں خیانت کر دی اب اس کی کوئی قیمت نہیں، کاٹ۔ اللہ کا قانون ہے، ہماری میں نے آپ سے عرض کیا یا اولی الالباب، اللہ خود کہہ رہے ہیں عقل والوں کو سمجھ میں آئے گی یہ بات، اور جو جاہل ہے ہمارے جیسے، جن کا کام یہ ہے کہ وہ مغرب کی باتوں پر ایمان لے آئیں، جن کا کام یہ ہے کہ وہ مغرب کے سے مرعوب ہو کر ہر اس چیز کو اپنا لے چاہے وہاں سے ریجیکٹ ہو چکی ہو، ان کے تھوکے کو چاٹ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 3 حفاظتیں ہو گئی جو معاشرے کے لیے ضروری ہیں، اور جن کے ذمہ دار حکومت بھی ہے، اور میں اور آپ بھی ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں کہ یہ سب حفاظت رہے۔ چوتھی وہ ہے عزت کی حفاظت، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، عزت کی حفاظت۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فجلدوہم 8 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا۔ اگر کوئی آدمی کسی پر پاک دامن عورت ہے اس پر الزام لگا دیا، زنا کا الزام لگا دیا، کوئی آدمی اس کے اوپر چوری کا الزام لگا دیا، کوئی آدمی اس کے اوپر تہمت لگا دی، اور اس کے لیے 4 گواہ نہیں لایا، فجلدوہم 8 جلدہ۔ ہاں پچھلے بار میں بھول گیا اس بات کو، ہے نا، کہ اس میں کیا تھا، ہاں ہاتھ کاٹنا بتا دیا تھا، اس میں 80 کوڑے لگائے جائیں گے، حدیث نہیں قرآن کہہ رہا ہے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ کیوں؟ اس نے ایک آدمی کی عزت پہ حملہ کیا جبکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ مسلمانوں کے معاشرے میں عزت کی بات ایسی ہوتی ہے، ویسے نہیں ہوتی جاؤ اتنے 1000 کا وکیل رکھو، 10 سال مقدمہ چلے گا، آپ نے ڈیفیمیشن، شہرت کو داغدار کرنے کا نہیں ہے۔
اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے انسانیت کی معاشرے کی اصلاح ایسے کی ہے. لگاؤ ایک دفعہ کسی کو تہمت، اور جب پڑھیں گے 80 کوڑے تو اگلی دفعہ منہ سے سوائے سچ کے کچھ نکلے گا نہیں انشاءاللہ. اور پانچویں چیز جس کی حفاظت ہے وہ نسب کی حفاظت ہے. نسب کی حفاظت. الزانیۃ، یہ میں نے ابھی تلاوت کی تھی آیت سنو، الزانیۃ والزانی فجلدوہم کل میۃ کل واحد منہما میۃ جلدہ. یہ زانی ہے، مرد عورت کوئی بھی، ان میں سے کوئی بھی ہو، اس کو 100 کوڑے لگاؤ. ولا تاخذکم بہما رافۃ، ہاں دیکھو تمہیں رحم نہ آنے پائے ان کے اوپر. اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں ان کے اوپر تمہارے دل میں ان کے لیے کچھ ہمدردی کا جذبہ نہ آنے پائے کہ 100 کوڑے پڑیں گے. مگر کس کو کریں؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تمہارے اندر اللہ اور آخرت پر ایمان ہے. تو تمہارے اوپر اللہ پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، تو پھر تو تم جو جی چاہے گا. لیکن یہ سزائیں اس طرح بنائی گئی، ان کو حد کہتے ہیں. یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ حد ہیں، ان کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا. ایک ہے تعزیر. تعزیر میں اللہ نے کھلا چھوڑا ہے کہ اس جرم کی جتنی زیادہ گریوٹی، جتنی زیادہ قباحت ہے، جتنی زیادہ شدت ہے، اس کے اعتبار سے آپ قاضی کو اختیار دیا گیا کہ اونچ نیچ کر سکے. حد، یہ 5 چیزیں جو میں نے بتائی جس میں انسانیت کے معاشرے کی حفاظت ہے، ان 5 چیزوں میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور نہ صرف یہ کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ہاں فرمایا حد تلک حدود اللہ فلا تقربوها. یہ اللہ کی جو حدیں ہیں ان کے قریب بھی مت جانا، یعنی ان کو اوپر نیچے کرنے کی کوشش نہیں کرنا. یہ حد ہے، یہ ہو کر رہے ہیں. مگر ایک صورت وہ بتائی، دوسرا فائدہ کیا ہے؟ آگے آیت میں لکھا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور دیکھنا اس سزا کو دیکھنے کے لیے مسلمانوں کا ایک مجمع جمع ہو. یہ جو 3 یا 4 جمعہ پہلے ہم نے بات شروع کی تھی، اسی ہفتے میں ایک بیان آیا فلاں جگہ جو ہے وہ پبلک ہینگنگ ہو گئی. ہاں، اقوام متحدہ بھی مذمت کر رہی ہے اور مغرب بھی مذمت کر رہا ہے. پبلک ہینگنگ، اوہ اگر تم کو ہینگ کرنا تھا، اگر تم کو پھانسی دینی تھی تو عوامی نہیں دو، لوگ نہ دیکھے، خاموشی سے ایک کمرے میں. تو ایک کمرے میں کسی کو کیا عبرت ہوگی؟ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ ایسی چیزیں جن سے معاشرے میں بنیادیں ہلیں. میں نے 5 چیزیں بتا دی. کیا؟ عقیدے کی حفاظت، دوسرا جان کی حفاظت، تیسرا مال کی حفاظت، چوتھا عزت کی حفاظت، پانچواں نسب کی حفاظت. یہ زانی بچہ جو زنا سے پیدا ہو، اس کے نسب کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اس کے باپ کون ہے، کس خاندان سے، کس قبیلے سے. اللہ نے انسانوں کے اور خصوصاً یہ مسلمانوں کے جو اس کو قبول کریں ان کے نسب کی حفاظت کا انتظام کیا ہے. اور یہ فرما دیا کہ یہ سزا اس کو لوگ دیکھیں. اللہ کہہ رہے ہیں دیکھیں، تم کہہ رہے ہو ایسا نہیں کریں، بڑا برا لگتا ہے. اچھا، بڑی ہمدردی ہے آپ کو اس آدمی کے ساتھ، لیکن جس نے فساد برپا کیا ہے اس کے ساتھ کوئی، جس نے جن لوگوں کے لیے وہ فساد برپا ہوا اور جس معاشرے میں اس نے بگاڑ پیدا کیا، اس معاشرے سے آپ کو کوئی ہمدردی نہیں ہے. ایک تو پہلے ہی آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ اس کو زنا مانتے ہی نہیں ہو جو برضا و رغبت ہو. پتہ نہیں کتنے حرامی بچے پل رہے ہیں جن کے ماں پتہ ہے، باپ پتہ نہیں. بجائے اس کو ختم کرنے کے انہوں نے کہا وہ قانون ختم کر دو جس میں باپ کا نام لکھا جاتا ہے، یہاں لکھو ماں کا نام، تاکہ اگر کسی کے باپ کا نام نہیں ہے تو پتہ. چلو کوئی بات نہیں، ہاں کوئی بات نہیں، یہاں چھوٹ جاؤ گے، آخرت میں پکڑے جاؤ گے، لیکن یہاں چھوٹو گے نہیں، یہاں کا عذاب تمہیں بھگتنا پڑے گا. جس معاشرے کے اندر وہ رہ رہے ہیں اس معاشرے کا آپ کو دور کے ڈھول سہانے اگر پتہ چل جائے. اللہ اکبر. بیوی مرے گی، اچانک موت ہو گئی، پولیس کو انفارم کیجئے. سب سے پہلا شک شوہر پر ہے. شوہر مرے گا اچانک ایسے، سب سے پہلا شک. ہمارے مقتدیوں میں سے ایک صاحب نے اپنا قصہ سنایا ہے کہ میں انگلینڈ گیا اپنے بچوں کے پاس، میرا بٹوا چوری ہو گیا. پولیس کو رپورٹ کی. اس نے سب سے پہلے کہا کہ آپ کا کون سا بچہ یہاں پڑھتا ہے، پہلے ہمیں اس سے پوچھنا پڑے گا کیونکہ پہلا شک کس پر ہے؟
اس بچے پہ ہے. او بھائی حلال کے بچے ہیں، حرامی نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ عرض کرنا تھا کہ مغرب سے مرعوب نہیں ہونا ہے. ایک بات وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت برا ہے تو ہم بھی کہیں ہاں بہت برا ہے، ہم نے بھی مرد آباد کے نعرے لگانے شروع کر دیے. اور دوسری بات یہ کہ حکومتوں پر نہیں رہنا ہے. حکومت کا کام ہے کہ وہ اس طرح کا نظام بنائے. ہم مسلمان، ہمیں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ وہ ان میں سے کسی چیز میں بھی نہ پڑے. اور نہ صرف یہ کہ وہ کسی چیز میں نہ پڑے، بلکہ وہ ذہن، جس ذہن کو قرآن تیار کر رہا ہے، کہ ایسا ذہن ہو کہ وہ 5 چیزوں کی حفاظت اس کے دماغ میں بسی ہو. ایسا ذہن ہمیں تیار کرنا. اسکولوں پر نہ رہیے گا. اسکول میں تو اسلامیات کا سوال آئے گا نماز کتنی فرض ہے، تو لکھے گا 5، اس کو 100 میں سے 100 نمبر مل جائیں گے. وہ یہ تھوڑی پوچھیں گے کہ اس نماز پڑھتے بھی ہو کہ نہیں پڑھتے ہو. اپنی بچوں کی تربیت کو خود کرنا پڑے گا، اس لیے کہ کل اس کے متعلق سوال ہوگا. ہاں، آپ اور ہم اپنے کمائی کی فکر میں، اپنے بچوں کی روٹی پانی کی فکر میں، ان کے کپڑوں گھروں کی فکر کے اندر صبح سے شام تک کمائی میں لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پاس بچوں کی تربیت کا وقت ہی نہیں ہوتا، ان سے پوچھنے کا وقت نہیں ہوتا. کبھی کوئی بہت اچھا باپ ہوگا تو باپ سے زیادہ تھانے دار ہوگا، سارا دن گھر سے باہر، اور گھر میں پہنچے گا تو پوچھے گا ہاں بھائی کیا پڑھائی کی، کیا کیا، کیسے رہے. سارا ہفتے کام میں مشغول رہے گا، اور ہفتے جس دن چھٹی ہوگی اس دن کہے گا بچوں سے کہا ہاں بھائی بتاؤ کیا کر رہے ہو. یہ تو تھانے دار کرتا ہے. باپ تو ان کو مستقل وقت دیتا ہے کہ ان کی راہ پہلے ہی بگڑے نہیں. ہم تو تھانے داروں والا کام کرتے ہیں. بگڑا ہوا ہے اس سے پوچھ رہے کیا ہوا کیسے ہوا، اب تم پر یہ جرمانہ. اس لیے بھائی ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، اپنے بچوں کی فکر کریے. اگلی نسلیں ہمارے ہاتھوں میں آج ہیں، جب وہ بڑے ہو گئے تو وہ نہیں ہوں گے. حکومتوں کی طرف سے کوئی توقعات نہ ہو ہم سے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلے اذان ہوگی، اس کے بعد پھر سنت